السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مطلب میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ میں کچھ چند اہم خبروں پہ پہلے آپ کو ہائی لائٹس اور اس کے بعد ان کے اوپر ان بریف ڈیٹیلز۔ سب سے پہلے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا انبلیویبل واقعہ، ایک انسیڈنٹ، وہ سازش ہے، واقعہ ہے، حقیقت ہے یا کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد جمیل فروقی سینئر اینکر بول نیوز، ان کو بول نیٹ ورک کی طرف سے ٹرمینیٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کس بات پہ کہ انہوں نے ایک صحافی کے غیر مناسب رویے کے اوپر جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ مینجمنٹ کی طرف سے وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا ایک پریس کانفرنس سے پہلے صحافیوں کے ساتھ بہت ہی غیر مناسب رویہ۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی کے جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے انبلیویبل جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر۔ ناظرین، طارق بشیر چیمہ، ان کا تعلق بہاولپور سے، ابھی پاکستان مسلم لیگ کاف کے وہ ایک وزیر بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے وہ جو ہے ایک ان کی پارٹی کے بھی اہم رکن کی حیثیت سے، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے۔ ان کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور یہ اسلامی یونیورسٹی سکینڈل جو ایک گھنونی قسم کی حرکت ہے، اس میں ان کے بیٹے ولیداد چیمہ وہ بھی ملوث ہیں۔ اور کچھ ذرائع کے مطابق تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میجر اعجاز شاہ والا جو ایک گرفتاری ہے، سکینڈل ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، یہ ایک لمبی چوڑی سازش کے تحت ہو۔ سب سے پہلے ڈولفن اہلکار ایک پکڑے جاتے ہیں، ان کو جب پولیس سرچ آؤٹ کرتی ہے تو ان میں سے ان کی پاکٹ سے کچھ آئس برآمد ہوتی ہے، اور ان کے موبائل میں سے کچھ ویڈیوز برآمد ہوتی ہیں۔ کچھ ویڈیوز برآمد ہوتی ہے ولیداد چیمہ کی، تو پولیس اس کو حراست میں لیتی ہے اور طارق بشیر چیمہ کو جو ہے انفارم کرتی ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب والا، آپ نے میرے بیٹے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرنی، کیونکہ وہ ویڈیوز جو تھی وہ سیکسول قسم کی ویڈیو تھی، ایڈکٹ ویڈیوز تھیں، جس میں وہ ڈرگز وغیرہ لے رہے ہیں، آئس لے رہے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز تھیں۔ لیکن آپ ڈولفن اہلکار کو نہیں چھوڑنا، اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو اپنے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ پولیس نے ویڈیوز تو ڈیلیٹ نہ کی اور ڈولفن اہلکار کے اوپر مقدمہ درج کر دیا۔ اس کے بعد سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ احمد چودھری، ولیداد چودھری کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے، جو کہ ان کے ایک اچھے دوست تھے، جن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ اس طرح کی گھنونی سازش میں، ایک گھنونے دھندے میں ملوث ہوئے، ایڈکشن لینے میں ہوئے، سیکسول کنیکشنز میں ہوئے، فزیکل ریلیشنز لڑکیوں کے ساتھ بنانے میں ہوئے۔ تو احمد چودھری کو بھی ایک جو ہے وہ طریقے سے، جب وہ اپنے فارم ہاؤس سے ڈرگز لے کے واپس آ رہے تھے تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے اوپر 6 گرام آئس ڈالی گئی، ان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اور طارق بشیر چیمہ کا ان کو گرفتار کروانے کا مقصد، ان کے اوپر یہ مقدمہ بنوانے کا مقصد یہ تھا کہ جو کہ ایک اچھے باپ کی حیثیت سے وہ کر سکتے تھے کہ ان کے بیٹے کی کمپنی اچھی ہو، وہ اس مصیبت سے، اس غلط کام سے نکل آئے۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی احمد چودھری کو گرفتار کیا گیا تو ان کے موبائل سے بھی کئی ویڈیوز برآمد ہوئی، جس میں ولیداد چیمہ کی، احمد چودھری کی اور کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی شامل تھی۔ اس کے بعد بات جاتی ہے اعجاز شاہ کی طرف، جو کہ 7 سال پہلے سیکیورٹی چیف کی حیثیت سے اسلامی یونیورسٹی میں جوائن ہوئے۔ انہوں نے وہاں پہ 7 سال پہلے سے یہ فرائض سر انجام دینا شروع کیے۔ ان کے انڈر ہزاروں سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو کہ اسلامی یونیورسٹی کی سیکیورٹی کا جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکا دینے والی بات کہ ہزاروں ایسے اہلکار ہیں جو کہ سیکریٹ سیکیورٹی آفیسرز ہیں۔ سیکریٹ سیکیورٹی آفیسرز، ان کا کام کیا ہے چیف آفیسر کی طرف سے، کہ انہوں نے جہاں پہ بھی کوئی کپل بیٹھا ہوگا، جہاں پہ بھی لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوں گے، وہ کیفیٹیریا ہو سکتا ہے، وہ کسی درخت کی کونے میں ہو سکتے ہیں، کہیں بھی، کیونکہ یونیورسٹیوں میں بوسو کنار ریلیشن یہ سب چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ان کی ویڈیو کیپچر کرنی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے اسٹوڈنٹ افیئر کے چیف کو، ان کے انچارج کو جا کے وہ ویڈیوز دیں، وہ سیکیورٹی چیف آفیسر کو دیتے تھے، اور اس کے بعد سیکیورٹی چیف آفیسر اس لڑکی کو بلاتا تھا۔
جب اس لڑکی کو بلاتا تھا تو اس کے ساتھ بات ہوتی تھی کہ جناب والا یہ آپ کی ویڈیو ہے، اس میں آپ کا فلاں لڑکی کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کی یہ ویڈیو آپ کے گھر والوں تک پہنچا دی جائے۔ تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں، تو لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ان سے بلیک میل ہوتی رہیں اور ان کے مذموم اور گھنونے دھندے کا شکار ہوتی رہیں۔ لڑکیاں ان سے بلیک میل ہو جاتی تھی اور اس کے بعد یہ ان لڑکیوں کو جنسی استحصال کرتے، ان کو ڈرگز پہ لگاتے۔ یہ وہ شخص تھا جو کہ ان تمام چیزوں کا سرغنہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اکیلا شخص اجاز شاہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اب اس کے ساتھ ملا ہوا کون ہے؟ فینانس سیکٹری ابو بکر شاہ، وہ بھی اس گھنونے دھندے میں برابر کے شریک تھے۔ ان کے علاوہ ہاسٹل وارڈنز، فیمیل سیکیورٹی آفیسرز، اور ان کے علاوہ ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچرارز، وہ تمام لوگ اس گھنونے ملوث جو سازش تھی، ایک گھنونا کارنامہ تھا، اس میں ملوث تھے۔ اور ابھی جو وائس چانسلر کے بیانات آ رہے ہیں ان سے بھی یہی لگتا ہے کہ جناب والا وائس چانسلر صاحب خود بھی اس گھنونی سازش میں، گھنونے دھندے میں ملوث تھے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اجاز شاہ کو کس طریقے سے گرفتار کیا جاتا ہے، تو کچھ دن پہلے ان کی ایک محبوبہ جس کا یہ جنسی استحصال کیا کرتے تھے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے تمام چیزیں رکھی جاتی ہیں اور اس سے اجاز شاہ کو کال کروا کے اس چیز پہ ایگری کروایا جاتا ہے کہ وہ آئے اور آپ اس کا استحصال کرے، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرے۔ تو عوامی کالونی اسلامیہ یونیورسٹی ایک جگہ طے پاتی ہے جہاں پہ ان لوگوں نے ملتا تھا۔ تو اجاز شاہ صاحب وہاں پہ بمائے ڈرگز پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی محبوبہ کے علاوہ ان کا پولیس انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے۔ آخر یہ سب سازش، یہ سب پلان کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے طاقتور لوگ اس چیز میں ملوث تھے، ہماری جو ہے وہ ایک سسٹم کے بڑے لوگ اس کالے کارنامے میں ملوث تھے، اس وجہ سے یہ سارے کا سارا سسٹم کرنا پڑا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ سانحہ 9 مئی کی ہم سازش، جو ایک وہ سازش تھی، ایک پروپیگنڈا تھا، ایک واقعہ آیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جیو فینسنگ کرواتے ہیں، اس کے لیے ہم تمام تر اقدامات لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی تک کیوں کوئی ایسا اقدام نہیں لیا گیا کہ کسی غریب کو انصاف مل سکے؟ 5500 ویڈیوز اجاز شاہ کے موبائل سے برآمد ہوتی ہیں اور 7700 ویڈیوز ابو بکر HOD کے موبائل سے برآمد ہوتی ہیں۔ نہ تو ابھی تک وزیر اعظم صاحب نے انصاف کا کوئی بیان دیا ہے، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے، نہ IG پنجاب نے، اور نہ ہی کسی جوڈیشل سسٹم میں سے کسی بندے نے کہا ہے کہ ہم انصاف کریں۔ البتہ پروٹوکول اخیر قسم کا دیا جا رہا ہے اجاز شاہ کو، عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ہتھ کڑی کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ کہیں پہ تقدس پامال نہ ہو جائے، اس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اس پروٹوکول سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی قسم کا انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہم ہر ایک واقعے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن کیا اس ایک گھنونے کارنامے میں اس کی بھی ہم مذمت کریں گے؟ نہیں، ہمیں کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر ہم غدار ڈکلیئر ہوں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر سوال اٹھائیں گے تو ہم غدار ڈکلیئر ہوں گے اور ہمارے اوپر غداری کے مقدمات بنیں گے۔ جمیل فاروقی کے اوپر آتے ہیں۔ جمیل فاروقی نے طیب بلوچ کی مذمت کی، جو اس نے عمران خان کے ساتھ رویہ رکھا عدالت کے اندر، اور اس رویے کی بنیاد پہ اس کو بول دی، اس نے ٹرمینیٹ بھی کیا۔ اور جب جمیل فاروقی نے اپنے شو کے اندر اس رویے کی مذمت کی تو طاقتور لوگوں کی طرف سے، جو کہ اب بول نیوز بھی کنٹرول میں آ چکا ہے، ان لوگوں نے اس کو ٹرمینیٹ، سسپینڈ کروا دیا۔ تو جو ہے وہ شعیب نیٹ ورک نے ان کو فوراً سے ٹرمینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات، جناب والا ایک پریس کانفرنس کا ماحول ہے۔ پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ان کے صحافیوں کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی ہے، صحافیوں کے ساتھ بحث ہوتی ہے، اور وہ اس حد تک جا رہی ہیں جیسا کہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید کسی صحافی کو تھپڑ بھی مار سکتی تھی۔ وزیر اطلاعات ہیں ہماری، اور وہ صحافیوں کے ساتھ کس قدر نازیبا رویہ استعمال کر رہی ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ ساتھ میں وہ ویڈیو بھی اٹیچ کر دوں۔ کس طرح سے یہ لوگ سسٹم کے اوپر قابض ہیں، آخر کیوں
کیوں میرے ملک کی اشرافیہ جو ہے وہ کسی غریب انسان کا احساس نہیں کرنا چاہتی؟ صحابی کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ میڈم ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ پریس کانفرنس کہاں پہ ہونی ہے، تو میڈم صاحبہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ڈڈو چارجر غصے میں آ گئی اور اشتعال پھیلا گئی۔ جب کوئی کیمرے سے ریکارڈ کر رہا تھا تو اس کو یہ کہا گیا کہ کیمرہ بند کرو۔ جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ خاتون کس حد تک جا رہی ہیں کہ ایک صحابی کو وہ چپیڑ بھی مارنا چاہ رہی ہے، لیکن بیچ میں کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں۔ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ کیمرہ چل رہا ہے تب وہ پیچھے ہو جائے۔ یہ ہے میرے ملک پاکستان کا سسٹم، میرے ملک پاکستان کا کالا قانون۔ ناظرین کرام، انصاف نہیں ہو۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے سکینڈل میں انصاف نہیں ہوگا۔ بلوچستان یونیورسٹی میں جب واش رومز میں کیمرے لگا کے لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا تب بھی کمیٹی بنائی گئی تھی، کوئی کسی قسم کا انصاف نہیں ہو سکا۔ جب بھی انصاف نہیں کرنا ہوتا، جب بھی کوئی ایسا رول اینڈ لا کو فالو نہیں کرنا ہوتا، تب ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور وہی ہوا ہے اسلامی یونیورسٹی کے سانحہ میں۔ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، باقی خدا جانے عوام جانے ہمارا کیا۔ ناظرین، اگلے ولاگ میں کچھ اور اہم خبروں پہ بات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔